یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے آپ نے؟ میرا سارا ڈریس خراب کر دیا، اس نے غصے سے کہا اور اپنے سفید فراک پر گرے وائن کے دھبوں کو افسردگی سے دیکھا۔ سو واٹ، پانی ہی تو گرا ہے، جا کر واش روم میں صاف کر لو۔ وہ بگڑا امیر زادہ ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے بے نیازی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اندھا کہیں کا، ایک تو میرا ڈریس ناپاک کر کے خراب کر دیا، اوپر سے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے۔ اس کی ہم کلامی پر شہباز خان اس کی طرف مڑا اور وائن کا گلاس اس کے منہ پر اچھال دیا۔ شراب اس کے چہرے کو بھگو گئی۔ اس بےہودہ حرکت پر مہروش کا بے ساختہ ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر سرخ نشان چھوڑ گیا۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے باپ پر دباؤ ڈال کر اس سے نکاح کر لیا اور کمرے میں آتے رات گہری ہو گئی تھی۔ کمرے میں موجود پھولوں کی پتیوں کی خوشبو آہستہ آہستہ جیسے مرجھانے سی لگی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مہروش کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ عالیشان کمرہ جہاں نیم اندھیرا کر کے جگہ جگہ شمع روشن کی گئی تھیں، پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی جن میں موتیے، گیندے اور گلاب کے پھولوں کی سجاوٹ نے اس کمرے کو چار چاند لگا دیے۔ وہ بار بار آئینے میں اپنا سراپا دیکھتی اور پھر ایک گہری سانس بھر کر خود کو یقین دلاتی کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے اور آج اسے دیکھ کر اس کے شوہر کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات اس پر سب سے زیادہ بھاری گزرنے والی ہے۔ گھڑی نے جب 3 بجائے تب اس نے بیڈ پر ایک بار پھر سے اپنی پوزیشن ٹھیک کی اور بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھ کر اس نے اپنا لہنگا سیٹ کیا۔ ایک بار پھر سے خود کو پرفیوم کیا، اپنی لٹیں نکالی اور گھونگھٹ کر کے دوپٹہ دوبارہ سر پر ٹکایا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تو اس کے دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہوئی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا سا دبا کر خود کو یہ یقین دلایا کہ وہ پر اعتماد ہے اور اسے اب نہیں ڈرنا ہے۔ لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے خود کو پرسکون کیا اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے مجازی خدا کا انتظار کرنے لگی جو پورے 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر شہباز خان کی طرف دیکھا جو سینے پر بازو لپیٹ کر وہیں دروازے میں کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنی بھاری پلکیں جھکا دیں کیونکہ اس کا دل بے تحاشا بے قابو ہوتے ہوئے سینے سے باہر آنے کے لیے بےتاب نظر آنے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنتے ہی وہ ایک بار پھر سے خود میں سمٹ گئی۔ بھاری چاپ کی آواز اس وقت ختم ہوئی جب اسے بیڈ پر شہباز خان کے بیٹھنے کا اندازہ ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ نہ سلام نہ دعا۔ مہروش کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے موجود مجازی خدا کی طرف دیکھا جو اس کا اس طرح لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک سے نہیں اٹھایا کیا گھونگھٹ؟ ایک بار پھر سے ٹرائی کروں کیا؟ یہ سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کہیں اس سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کہیں اس نے شہباز خان سے شادی کی حامی بھر کے اپنی زندگی برباد تو نہیں کر لی؟ ایک ساتھ کئی خیالات اور خدشات اس کے ذہن میں بیدار ہوئے۔ شہباز خان نے دوبارہ سے اس کا گھونگھٹ کھینچ کر اس کے منہ پر لٹکایا اور ایک جھٹکے سے زور سے کھینچا کہ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بال کھل کر بکھر گئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اسی پر رکا نہیں بلکہ اس نے اس کا ہیئر سٹائل جو پنوں سے سیٹ کیا ہوا تھا ایک ایک کر کے زور زور سے پن اس کے سر سے نکالنے لگا۔ بال ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں گرنے لگے۔ مہروش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے شہباز خان کو خود سے دور کیا۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کا؟ شہباز خان نے زور زور سے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ مہروش کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شہباز کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر وہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پر سے کھڑی ہوئی اور جانے لگی۔ تبھی شہباز نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا اس زور سے دبوچا کہ وہ رو پڑی۔ خدا کا واسطہ ہے شہباز، چھوڑ دے مجھے، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے فولادی ہاتھوں کی مضبوطی اس قدر زیادہ تھی کہ مہروش کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ اسے اندازہ ہوا وہ کس جلاد کی گرفت میں آ چکی ہے، جبکہ وہ ایک دم سے اسے اس کی کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کر چکا تھا۔ تب اس کے منہ سے بدبو کے بھبوکے اٹھے اور اسے اندازہ ہوا
کہ وہ نشے میں ہے، یعنی شہباز نے نشہ چھوڑا نہیں تھا۔ وہ وہیں اپنا آپ چھڑوانے کے لیے تگدد کرنے لگی، لیکن شہباز پہلے سے زیادہ اسے خود میں سمونے لگا۔ میں نے کہا چھوڑ دو مجھے۔ اس نے جھٹکے سے اسے دھکا دیا تو شہباز خان لڑکھڑاتا ہوا دوبارہ سے اس کی طرف بڑھا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا؟ میں وہ تھپڑ نہیں بھولا اور اسی تھپڑ کی وجہ سے آج تم یہاں پر ہو، میری باہوں میں۔ کوئی تمہیں بچانے کے لیے یہاں نہیں آئے گا۔ اب تم میرے ظلم کا نشانہ بنو گی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس تھپڑ کا وہ درد ابھی تک تازہ ہے، تو پھر میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنے چنگل سے کیسے جانے دوں گا؟ شہباز خان نے ایک بار پھر سے اسے اپنی مضبوط پناہوں میں جکڑ کر کہا، لیکن اس بار اس کی گرفت مہروش کی کمر کے گرد کئی زیادہ سخت تھی، اور سختی سے اس کو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ کر اس نے اس کے نازک لبوں پر جھکتے اس کے نازک لبوں پر اپنی نفرت کا زہر انڈیلنا شروع کر دیا۔ اس کی اس بے رحم شدت بھری جسارتوں پر مہروش کے سارے خواب پل میں ملیام میٹ ہو گئے۔ وہ زاروں کی طرح روتی ہوئی خود کو اس کے چنگل سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ درندہ بن گیا اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر پٹکتے ہی وہ اس پر حاوی ہو کر اسے اپنے ظلم کا نشانہ بنانے لگا۔ اب تمہیں پتہ چلا کہ کسی کی بے عزتی کرنے کا کیا درد ہوتا ہے؟ مہروش چلائی تھی۔ وہ بے عزتی نہیں تھی، آپ کی حرکت کا رد عمل تھا۔ آپ اپنی غلطی مان کیوں نہیں لیتے؟ اس نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو شہباز خان مسکرایا۔ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا میں کہ تم میرے قدموں میں گڑ گڑاؤ، میرے سامنے معافی مانگو، مجھ سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ دیکھو اب تم میرے چنگل میں ہو اور مجھ سے بچ نہیں سکتی، اس لیے مزاحمت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا آپ چپ چاپ میرے حوالے کر دو۔ وہ تھپڑ میں کبھی نہیں بھول سکا، اور اس تھپڑ کا جو درد ہے وہ آج میں تمہارے اندر اتاروں گا، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ شہباز خان سے پنگا لے کر اور اس کی عزت کو بھری محفل میں دو کوڑی کا کر کے تم نے اپنی شامت کو خود آواز دی۔ مہروش ایک لمحے کے لیے پتھر کی ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ یہ سب نشے میں کر رہا ہے، لیکن وہ تو نشے میں بھی سچ بول رہا تھا۔ اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ شہباز خان تو نشے کی حالت میں اپنا ہدف پورا کر کے ایک طرف لڑک کر بے سدھ ہو گیا، لیکن مہروش کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب اس نے شہباز خان کو تھپڑ مارا تھا۔ کیوں مارا تھا، کس وجہ سے مارا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی، لیکن شہباز خان نے اس کے تھپڑ کو انا کا مسئلہ بنا کر محبت کا جال بچھایا اور مہروش کو یہ یقین دلایا کہ اس دنیا میں اگر اسے سب سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہے تو وہ شہباز خان ہی ہے۔ مہروش اس کی محبت پر ایمان لے آئی، اور آج اس کی رسوائی اور بربادی کی تاریخ رقم کی جا چکی تھی۔ چند ماہ پہلے ہوٹل کی لابی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ مہنگے پرفیومز کی خوشبوؤں نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ ہلکی ہلکی میوزک کی دھن اور وہاں بکھرے ایلیٹ کلاس کے لوگ، یہ سب دیکھ کر مہروش کے ایک لمحے کے لیے گڑبڑائی اور اپنی دوست کا ہاتھ تھام لیا جو ایڈونچر کرنے کے لیے اسے یہاں لے آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مہروش؟ یار بچی کیوں بن رہی ہو؟ دیکھو کتنا پروفیشنل لک دیا ہے تمہیں، لگ ہی نہیں رہا کہ تم کبھی اتنی سادہ رہتی ہو۔ اپنی شکل تو دیکھو آئینے میں، اگر یہاں موجود مردوں میں سے کوئی بھی تم پر فدا نہ ہوا تو کہنا۔ مہروش نے آنکھیں دکھا کر اسے چپ رہنے کا کہا اور ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ریدا سچ میں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے پاس لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو ایک لمحے کے لیے خود بھی محبیت ہو کر رہ گئی۔ اس نے ریدا کا دیا ہوا سفید رنگ کا گاؤن پہنا تھا جو اس محفل میں چار چاند لگا رہا تھا۔ میری اماں کو پتہ چل گیا نا تو وہ میرا گلا ہی دبا دیں گی کہ میں ایسی محفلوں میں شرکت کر رہی ہوں۔ اس نے ریدا کو آنکھیں دکھائی تو ریدا نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ کیا مطلب ہے یار تمہارا؟ یہاں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں اور تم ہو کہ بس میرا موڈ خراب کر رہی ہو۔ ریدا نے اسے گھر کا تو وہ ہنسنے لگی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے۔ پھر ایک دم سے اس نے اپنے اندر کے اعتماد کو بحال کیا اور ایک ادا سے چلتی ہوئی ہوٹل کے اندر تشریف لے آئی۔ تمام لوگ مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ لمبے قد کی خوبصورت سی لڑکی اپنی شخصیت سے محفل میں چار چاند لگانے لگی۔ یار دیکھ تو صحیح کتنا خوبصورت پیس آیا ہے۔ تو نے ٹھیک کیا جو ہمیں یہاں کی دعوت دے دی، اور اب ہماری آنکھوں کو مختلف قسم کے نظارے دیکھ کر ٹھنڈک مل رہی ہے۔ مہروش نے وہاں سب سے زیادہ ڈیسنٹ ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ اس پر اس کی خوبصورتی نے، اس کی اٹھان نے محفل میں روشنی پھیلا دی تھی۔ شہباز خان جو اپنے دو دوستوں کے ساتھ وائن کا گلاس لیے اس محفل کو خوب اچھے طریقے سے انجوائے کر رہا تھا،
اپنے ایک دوست کے اشارہ کرنے پر اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ بلا شبہ وہ حسن کی مورت تھی جو تھوڑی نروس بھی دکھائی دے رہی تھی اور اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے مسکرا کر سب کو اپنے اندر موجود اعتماد کی گواہی دیتے ہوئے نظر بھی آ رہی تھی۔ شہباز نے مسکرا کر اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ اب جب یہاں آئے ہیں تو ہو جائے کچھ انوکھا سا۔ شہباز نے آنکھ کے اشارے سے اپنے دوست سے کہا تو وہ دونوں کہکا مارتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگے۔ دیکھ لے بھائی، کہیں تجھے لینے کا دینا نہ پڑ جائے۔ وہ لڑکی ویسے بھی شکل سے تو معصوم دکھائی دے رہی ہے، لیکن اگر اس نے اپنی معصومیت کو گراہٹ میں بدل دیا تو تیرا کیا ہوگا؟ اس کے دوست نے اسے خبردار کیا تو وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اس کی بات کو ہٹا کر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے غور سے سفید گاؤن میں ملبوس اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو اپنی کزن یا دوست سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ پاس سے گزرتے ویٹر سے اس نے وائن کا گلاس لیا اور 2 گھونٹ پیتے ہوئے اس ادا سے چلا کہ اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور اس کے ہاتھ میں موجود وائن کے گلاس میں حرام مایہ چھلکتا ہوا اس لڑکی کے سفید فراق پر گر گیا۔ وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، ایک دم سے ساکت رہ گئی اور اس نے گھبراتے ہوئے اپنے سفید فراق پر ریڈ وائن کے دھبے دیکھے اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے بھر گئیں۔ نظر نہیں آتا کیا اندھے ہو؟ میرا سارا ڈریس خراب کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ٹیشو پیپر سے اس دھبے کو ہٹانے لگی۔ سو واٹ، اس میں اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سلپ ہو گیا اور آپ پر گر گیا تو جاؤ وہاں پر واش روم میں صاف کر لو۔ اٹینشن سیکر لڑکی چلا کر سب کو متوجہ کر رہی ہے۔ بہت آسان سا حل ہے وہ رہا، واش روم جاؤ اور صاف کرو۔ شہباز خان نے لاپرواہی سے اسے دیکھتے ہوئے غصے میں کہا تو وہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ بدتمیز کہیں کا، ایک تو میرے کپڑے خراب کر کے ناپاک کرتی ہے، اوپر سے مجھے ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ غصے میں بھری آگے بڑھنے لگی کہ شہباز خان جو اسے آگ لگا کر چند قدم دور ہوا تھا ایک دم سے پیچھے مڑا اور اپنے ہاتھ میں موجود ریڈ وائن کا گلاس اس نے پورا کا پورا مہروش کے چہرے پر اچھال دیا۔ تمام لوگ منہ پر ہاتھ رکھ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ 1-2 کی تو دبی دبی چیخیں بھی نکل گئیں اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ آگے آ کر جائزہ لینے لگے کہ آخر یہ ہوا کیا۔ مہروش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس کا پورا وجود بھیگ گیا تھا۔ اس کے چہرے سے وائن کے قطرے ٹپک ٹپک کر اس کی گردن پر گرنے لگے۔ وہ ایک دم سے چلا کر اس کی طرف مڑی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تمیز نہیں ہے آپ کو؟ ایک تو غلطی کر رہے ہیں، اوپر سے میرے ہی منہ پر گلاس پھینک دیا۔ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر اس نے شہباز خان کا گریبان پکڑا اور اس سے زور سے جھٹکا دیا کہ وہ دور جا گرا۔ مہروش کا غصہ ختم نہ ہوا، اس نے آگے بڑھ کر اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ یہ تھپڑ یاد رکھنا اور آئندہ کبھی کسی لڑکی کو اس طرح بھری محفل میں ہراساں کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا۔ مہروش نے بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے وہاں موجود تمام مردوں کے منہ حیرت کے مارے کھول دیے تھے۔ چھوڑو یار، چلو یہاں سے، کیا کر رہی ہو تم؟ جانتی نہیں ہو تم اسے؟ ردا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ کیا نہیں جانتی میں؟ تم مجھے چھوڑو۔ ایک تو مجھے اپنی مرضی کے خلاف یہاں لائی اور اب میرے ساتھ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو تم خاموش تماشائی بنی ہوئی ہو۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں، جانے دو مجھے یہاں سے۔ اور اگر امیر زادہ ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا۔ دوسروں کی عزت کرنا انہیں سیکھنا چاہیے، لیکن میری ہی غلطی تھی، میں اس پارٹی میں آ گئی۔ درندوں کی پارٹی میں آنے پر آپ سے درندے ہی ٹکرائیں گے، کوئی شریف انسان نہیں ملے گا۔ مہروش کا غصہ اور زیادہ بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے گلے فراق کو کرختگی سے دیکھتے ہوئے باہر کی راہ لی اور آن لائن کیب کروا کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ شہباز خان غصے میں کھولتا ہوا واپس اپنے دوست کے پاس آیا تو وہ اسے دیکھ کر اس کا مذاق اڑانے لگا۔ تم ہنس رہے ہو، لیکن میں اس لڑکی کی قسمت پر افسوس کر رہا ہوں۔ اسے اب اپنی خیر منانی چاہیے۔ اس نے مجھے للکارا ہے، مجھے آواز دی ہے، مجھے پکارا ہے۔ اسے اتنا نہیں معلوم کہ اگر شہباز خان اپنی کرنے پر اتر آئے تو پھر وہ دنیا کے تمام درندوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ لڑکی دیکھے گی میرا انتقام کہ اس نے کس کو تھپڑ مار کر للکارا ہے۔ تم ہنس لو، لیکن جب میں اپنا بدلہ لوں گا تب تم اس لڑکی کی چیخیں سننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ غصے میں بفرا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ساری رات وہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ وہ ایک ہی منظر بار بار اس کی نظروں کے سامنے آنے لگا، کس طرح اس لڑکی نے بھری محفل میں اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر اسے 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ رات بھر وہ سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد جب اپنے گھر واپس آیا تو وہاں بھی اس واقعے کی خبر سب کو ہو چکی تھی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ شہباز خان کے والد صاحب نے اسے صبح کے 4 بجے گھر آتے دیکھا تو انہوں نے غصے میں اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے ایک لڑکی کے منہ پر شراب اچھال دی،
تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کے والد صاحب کسی وقت میں خود بھی ایک عیاش طبیعت کے مالک تھے، لیکن وہ شہباز خان کی ماں کی علیحدگی کے بعد ٹوٹ کر اپنے خول میں بند ہو گئے، جس سے شہباز بگڑتا چلا گیا، اور جب ان کو ہوش آیا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کوشش کرتے کہ وہ اپنے بیٹے کی فطرت کو بدل دیں، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے بیٹے کی عیاش فطرت کو بدل نہیں سکتے تھے۔ اس سب کے باوجود لوگوں میں ان کا ایک نام تھا جسے آج ان کے بیٹے نے مٹی میں ملا دیا تھا۔ سو واٹ ڈیڈ، یہ تو ہوتا رہتا ہے، وہ لڑکی بھی کم نہیں تھی، اس نے بھی مجھے تھپڑ مار کر حساب برابر کر دیا ہے۔ تو پھر آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ کیا کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے بھی تھپڑ پڑ چکا ہے؟ یہ سن کر اس کے باپ نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم نہیں سدھرو گے، تم کبھی نہیں سدھرو گے، اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو تمہیں اپنے سرکل میں بھی کوئی لڑکی نہیں ملے گی۔ وہ جو اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، واپس پلٹ کر اپنے والد صاحب کے قریب آیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے لڑکیوں کی کمی ہے؟ دیکھ لینا آپ، یہی لڑکی جس نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور بھری محفل میں رسوا کیا ہے، وہی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہوگی، اور پھر میں اسے بتاؤں گا کہ شہباز خان اتنا عرضہ نہیں کہ ہر راہ چلتی لڑکی کا ہاتھ تھام لے۔ وہ زور زور سے کہکا لگاتے ہوئے ہنس کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس کے والد صاحب نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہر حد پار کر چکا تھا، اس کے ارادے ابھی سے خطرناک دکھائی دے رہے تھے، جس پر انہوں نے اس کی پشت کو تکتے ہوئے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، جس کو وہ بہت جلد پایا تکمیل تک پہنچانے والے تھے۔ کمرے میں آتے ہی وہ ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ رات بھر وہ بے چین رہا۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی اس نے سب سے پہلا کام اپنے سیکرٹری کو فون ملانے کا کیا۔ ایک لڑکی کی تصویر بھیج رہا ہوں، اس کے متعلق مجھے ساری معلومات دو، کون ہے، کہاں رہتی ہے، اور اس کا ردا سے کیا تعلق ہے۔ ردا شہباز خان کی فرینڈ تھی۔ اس نے فون بند کرتے ہی سیکرٹری کو وہ CCTV فوٹیج بھیج دی جو ریکارڈ ہو گئی تھی اور جس میں ایک لڑکی واضح طور پر اسے تھپڑ مار رہی تھی۔ سیکرٹری نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس کی شناخت کروائی اور پھر اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا۔ اگلا مرحلہ شہباز خان کے حکم کے مطابق طے کیا گیا۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو کہہ کر پھولوں کا ایک بڑا سا گلدستہ اور ایک جس پر لکھا سوری اچھی طرح جگمگا رہا تھا، وہ مہروش کے گھر بھجوا دیا، اور نیچے کارڈ پر واضح طور پر شہباز خان لکھوایا۔ وہ بے خوف و خطر اپنے موبائل پر اپنے سیکرٹری کی بات سن رہا تھا، جس نے اسے بتایا کہ وہ کیک مہروش کے گھر پر ڈراپ کر چکا ہے۔ 1 2 3 یہ کہہ کر اس نے زوردار انداز میں ہنستے ہوئے فون کان سے لگایا اور اپنے کمرے میں ٹہل کر مہروش کو فون لگانے کا انتظار کرنے لگا۔ مہروش جو ابھی بیڈ سے اٹھ کر آنکھیں مسل کر گھڑی کو دیکھ رہی تھی، ڈور بیل بجنے پر اسے اپنے پارسل کا خیال آیا جو اس نے 2 دن پہلے آرڈر کیا تھا۔ آنکھیں مسل کر دوڑتی ہوئی وہ دروازے پر اپنی امی سے پہلے پہنچ گئی۔ جی میرا پارسل ہے، لیکن پارسل والے نے جب پیسے لینے سے انکار کیا تو وہ حیران رہ گئی اور اس کے ہاتھ میں بڑا گلدستہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ اس کی والدہ وہاں پہنچتی اس نے آواز لگا کر پارسل والا ہے کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا۔ وہ وہیں کچن کی طرف بڑھ گئی اور اس نے گلدستہ اور کیک چھپا کر اپنے کمرے میں رکھا۔ یہ بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کیک کے ڈبے پر لگا کارڈ کھول کر پڑھا تو نیچے شہباز خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ کون سی بلا ہے؟ وہ اپنے ذہن پر زور دینے لگی، تبھی اس کا موبائل رنگ دینے لگا۔ ہیلو۔ اس نے بے دھیانی میں موبائل اٹھا لیا کیونکہ اس کا سارا دھیان کیک اور گلدستے پر تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ مردانہ آواز سن کر وہ اچھل پڑی۔ سرپرائز؟ کون سا سرپرائز؟ تبھی اس کی کیک پر نظر پڑی۔ اس نے جھٹ سے کیک کا ڈبہ کھولا تو سوری کا لفظ چمک رہا تھا۔ میں شہباز خان ہوں، کارڈ پر نام بھی لکھا ہوا ہے، پھر بھی میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میں وہی ہوں جس نے آپ کی ڈریس کو گندا کر دیا تھا اور اس پر وائن گرا کر آپ کو غصہ دلایا تھا۔ یہ سننا تھا کہ وہ جہاں تھی وہیں تھم کر رہ گئی۔ 2 دن تک وہ اسے یاد کرتی رہی کہ بھلا کیسا آدمی تھا، انتہائی بگڑا امیر زادہ۔ آپ نے کیوں فون کیا ہے؟ اور یہ زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتی شہباز خان نے اسے روک لیا۔ 1 منٹ رک کر میری بات کو سن لے۔ بندہ ناچیز 2 دن سے چین سے سو نہیں سکا، پریشان ہے آپ کے لیے، معاف کر دے مجھے۔ مہروش کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے کال کاٹ کر فون ہی بند کر دیا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ بہت برے طریقے سے ڈر گئی۔ اس نے سب سے پہلا کام اپنی امی کے موبائل سے ردا کو کال ملانے کا کیا۔ جلدی گھر آؤ، ایمرجنسی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئی تھی۔ چلو مہروش اس سے ناراض تو نہیں؟ وہ دوڑتی ہوئی ذرا سی دیر میں اس کے گھر پہنچ گئی، جہاں مہروش کا منہ پھلا ہوا دیکھ کر اور پلیٹ میں کیک کھاتے ادھر ادھر ٹہلتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ صبح کیک؟ کیا بات ہے، مجھے منانے کے لیے منگوایا ہے؟
ردا کی بات سن کر اس نے چڑھتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔ تم جانتی ہو کہ ایک میری کمزوری ہے، میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ کس نے؟ ردا متجسس ہو کر آگے آئی۔ یہ اسی شہباز خان نے بھجوایا ہے جسے میں نے بھری محفل میں تھپڑ مارا تھا۔ یہ سن کر ردا اپنی جگہ اچھل پڑی۔ کیا بات کر رہی ہو یار؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، یہ کیک اسی نے بھجوایا ہے، دیکھو نام بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلے میں سمجھی کہ یہ تم نے بھجوایا تھا، لیکن جب نام پڑھا تو میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ ردا ہنس پڑی۔ لگتا ہے بندہ تم پر فدا ہو گیا ہے۔ وہ فلموں اور ڈراموں میں نہیں ہوتا جو لڑکی پر ایک گنڈا ٹائپ لڑکا فدا ہو جاتا ہے، لگتا ہے تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اللہ معاف کرے مجھے، میں ایسے شخص سے شادی کرنے کا سوچوں بھی تو۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر وہ دونوں مل کر کیک کے مزے اڑانے لگی۔ لیکن مہروش نہیں جانتی تھی کہ وہ مسلسل شہباز خان کی نظروں میں ہے اور اسے اس کا یوں بے خبر رہنا بہت بڑی مصیبت میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ اگلے روز وہ ردا کے ساتھ یونیورسٹی آئی۔ اس نے 2-3 کلاسز اٹینڈ کی تو اسے گھر سے فون آیا، بیٹا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، میں تمہیں بتانا بھول گئی۔ یہ سننا تھا کہ وہ رو پڑی۔ وہ جلدی سے یونیورسٹی سے ارجنٹ نکلی اور اس نے کیب کروائی ہی تھی کہ وہاں ایک اوباش سا لڑکا آیا۔ اس نے مہروش کو اس طرح روتے ہوئے نکلتے دیکھا تھا۔ آوازیں کسی، اوئے بی بی، کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہارا عاشق چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ مہروش اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اسے جواب دے سکتی۔ اس کی جان سے پیاری والدہ بیمار تھی اور اس وقت اس نے اسے جواب نہیں دینا تھا۔ وہ اپنی امی سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کے والد اور اس کی امی کے درمیان کافی عرصے سے جدائی ہو چکی تھی، انہوں نے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس بات کو مہروش نے اپنی زندگی میں بے حد محسوس کیا۔ وہ اپنے والدین کو یوں الگ ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، تبھی اس کی زندگی میں ایک خلا رہ گیا اور محبت کا خانہ ہمیشہ خالی رہا۔ حالانکہ اس کی والدہ نے اسے ایک سے بڑھ کر محبت اور لاڈ پیار سے پالا، لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں ایک ایسے مرد کا خانہ خالی ہی رہا جو اسے محبت دے، چاہے وہ باپ کی صورت ہو یا پھر کسی اور صورت۔ اس نے غصے سے اس اوباش کو دیکھا اور وہاں سے تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھنے لگی، لیکن وہ اس کے راستے میں آ گیا۔ بی بی دوپٹہ تو سنبھالو، یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی مہروش کے کندھے پر لٹکا دوپٹہ کھینچا تو مہروش گر پڑی۔ مہروش نے اسے غصے سے دیکھا، اس سے قبل کہ وہ اٹھ کر اس شخص کو گالیوں سے نوازتی، کسی نے اس شخص کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ مہروش نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس شخص پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی شہباز خان تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اس شخص نے پہلی نظر میں ہی اپنا امپریشن مہروش کے ذہن میں انتہائی خراب دیا تھا۔ وہ اسے بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ اس شخص کی پٹائی کرنے کے بعد وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا آگے آیا اور اسے بھی گھسیٹ کر اپنے ساتھ لایا۔ معافی مانگو، اس نے حکم دیا تو وہ اوباش لڑکا روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر مہروش سے معافی مانگنے لگا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں اپنے مسئلے خود حل کر سکتی ہوں۔ مہروش کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے شہباز خان کی فون پر کی گئی گفتگو یاد آئی تھی۔ اس نے غور سے اس شخص کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبے ایک دم سے اس کو سچے لگنے لگے۔ مہروش وہاں سے مڑی تو وہ اس کے راستے میں پھر سے آ گیا۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میری کوئی غلط نیت نہیں ہے، میں تو آپ کی مدد کر رہا تھا۔ شہباز خان نے کچھ اس انداز میں کہا کہ مہروش ایک جگہ ٹھہر سی گئی۔ بہت شکریہ آپ کی مدد کا، یہ کہہ کر وہ تیزی سے جانے لگی تو وہ اپنی گاڑی لے کر اس کے آگے آیا۔ لفٹ لے لیجئے، مجھ سے یقین کیجئے، بھروسے کے قابل انسان ہوں۔ آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کسی شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور یہیں پر مہروش کا ضبط ٹوٹ گیا۔ میری امی بہت بیمار ہیں، مجھے گھر پہنچنا ہے تو دیر مت کریں، آ جائیں۔ اس نے پچھلا دروازہ کھولا تو مہروش اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور پھر وہ اسے اس کے گھر کے پاس اتار کر واپس جانے لگا۔ جب مہروش نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں، اب تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اس کی بات پر وہ اپنی جگہ جم سی گئی، لیکن پھر سر جھٹک کر گھر کے اندر آئی جہاں اس کی والدہ بستر پر بے ہوش تھیں۔ امی امی، اس نے فوراً سے آواز دی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے کچھ بھی نہ سوچا اور فوراً سے موبائل اٹھا کر شہباز خان کو کال لگائی۔ میری امی بے ہوش ہو گئی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز گھر واپس آئیں، ہسپتال جانا ہے۔ اس نے کہتے ساتھ فون بند کر دیا اور اپنی ماں کو ایک بار
پھر سے پانی کے چھینٹے مار کر ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی والدہ بری طرح بے ہوش تھیں۔ سانس ہلکا چل رہا تھا، تبھی شہباز خان کی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور وہ سیدھا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اسے اس طرح بے چین اور بے بس دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ شہباز خان نے مہروش کی مدد سے اس کی والدہ کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال لے آیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے فوری ٹریٹمنٹ دے کر بل مہروش کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ وہیں ساکت نگاہوں سے بل کی رقم دیکھ کر آنسو بہانے لگی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ شہباز خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا کر بل چھپا لیا۔ کیا ہے مجھے بتائیے، چھپائیے نہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ اس نے کچھ اس طرح نرمی سے کہا کہ مہروش نے بل اس کی طرف بڑھایا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک قرض سمجھ لیجئے، بعد میں واپس دے دیجئے گا۔ مہروش سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کی ماں کی زندگی اس وقت اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے ملنے کی اجازت دی تو وہ اندر آئی اور اپنی ماں کے گلے لگ کر رو پڑی۔ امی، میں ڈر گئی تھی، مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھ سے دور ہو گئی ہیں۔ شہباز خان نے باہر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا اور مسکرا دیا۔ ان دونوں ماں بیٹی کی محبت دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سا حسد سا پیدا ہوا، کیونکہ اسے کبھی اپنی ماں کی یہ محبت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اسے میڈ یا نینی کے حوالے کر کے اپنی زندگی جینا چاہی تھی اور آج وہ اسے کوسوں دور زندگی گزار رہی تھیں۔ بیٹا، یہ ہسپتال تو بہت مہنگا ہے، کس نے بل بھرا ہے؟ اس کی والدہ نے اسے پوچھا تو اس نے سامنے کھڑے شہباز خان کی طرف اشارہ کیا۔ امی، یہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہی بل بھرا ہے۔ شہباز خان مسکرایا اور ہاتھ ہلا کر واپس جانے لگا۔ جب اس کی والدہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر اسے بہت دعائیں دی تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل پگھل کر رہ گیا اور اسے فوراً سے یہ خیال آیا کہ کہیں وہ مہروش کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا، کہیں وہ اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ آنٹی، بس آپ کی دعا چاہیے، یہ کہتے ہی وہ وہاں سے واپس جانے لگا تو مہروش آگے آئی، انگلیاں مروڑ کر، نگاہیں جھکا کر اس سے بات کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں، شاید میں نے ہی سمجھنے میں غلطی کر لی اس دن، شاید ہم دونوں کی غلطی تھی، لیکن میں آپ کو معاف کرتی ہوں اور آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آج آپ کا یہ رویہ دیکھا تو فوراً سے اپنے الفاظ واپس لینے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ مہروش یہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ شہباز 2 دن اس کے گھر آتا رہا اور ہر بار وہ پھولوں کے گلدستے کے ساتھ بہت سے پھل بھی لے آتا۔ مہروش حیران رہ جاتی کہ کہاں ان دونوں کی تلخ ملاقات ہوئی تھی، اور وہ پہلی ملاقات ہی اس قدر بدترین تھی کہ دوبارہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے نہ ملنے کا سوچا تھا، لیکن اب وہ دونوں ایک دوسرے سے واقف ہونے لگے۔ اس کی والدہ کو صحت یاب ہوئے پورا 1 ہفتہ ہوا تب شہباز نے مہروش کو کال کر کے جو خبر سنائی تھی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ 1 ہفتے بعد ہی وہ اپنا رشتہ لے کر اپنے والد کے ہمراہ اس کے گھر جا پہنچا اور یوں ان دونوں کی بات پکی ہو گئی۔ مہروش حیران تھی کہ کیسے یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا، لیکن اس کی والدہ شہباز خان کی تعریف کرتے نہ تھکتی تھیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر شہباز خان نے نکاح کے لیے زور دیا اور پھر نکاح کی رات اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شہباز خان نے پورا جال بنا تھا اور شادی کی پہلی رات اس پر ہر ظلم ڈھاتے ہوئے اسے یہ باور کروا دیا کہ مرد کبھی بھی عورت کی گئی بے عزتی کو نہیں بھولتا، ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اگلی صبح شہباز خان کی آنکھ کھلی تو مہروش بالکل تیار نظر آئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ تم کس خوشی میں اتنا تیار ہوئی ہو؟ ایک ہی رات میں مہروش کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے نظر آنے لگے، لیکن اس نے میک اپ کے پیچھے انہیں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ چند قدم آگے آئی اور شہباز کی طرف دیکھ کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شوہر صاحب کے کھیل صرف آپ ہی کھیل سکتے ہیں؟ میں نہیں کھیل سکتی۔ دراصل آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے آپ کے والد صاحب سے حق مہر میں آپ کے نام کی جائیداد اپنے نام لکھوا لی ہے، اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جا کر اپنے بابا سے پوچھ لیں۔ یہ سن کر شہباز خان کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اسے بالوں سے پکڑنے ہی لگا تھا کہ مہروش نے اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دے کر دور کیا۔ یہ ہمت دوبارہ نہ کیجیے گا،
آپ نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے کہ میں کمزور لڑکی ہوں؟ اپنے اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے اتنا بڑا ڈھونگ رچایا، تو کیا میں آپ سے اتنا سا جھوٹ نہیں بول سکتی؟ حق مہر میں نے آپ کے والد صاحب سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے سیکیورٹی کے طور پر آپ کی ساری جائیداد چاہیے، اور انہوں نے بلا خطر وہ کاغذات سائن کر کے میرے حوالے کر دیے ہیں۔ میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی ہیں، میں نے اپنی والدین کی علیحدگی دیکھی ہے، اور اگر اس صورت میں کہ تم مجھے چھوڑنے پر تیار ہو جاؤ شہباز خان، تم میرے پاس ایک ہتھیار ہو جس سے میں تمہیں گھائل کرنے کے لیے تیار ہوں، سمجھے تم؟ مہروش کی یہ زبان درازی، اس کی ہمت دیکھ کر شہباز خان کو اندازہ ہوا کہ اس نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے دیا ہے اور اب وہ اس سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ اب میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، اگر آپ کو ناشتہ کرنے آنا ہے تو آ جائیے، ورنہ میں کسی کے باپ کی نوکر نہیں لگی ہوئی ہوں کہ بار بار ناشتہ بناؤں گی۔ ایک ادا سے کہتے ہوئے اس نے اپنے باہل کان کے پیچھے کیے اور ٹک ٹک کرتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گئی، جہاں شہباز کے والد صاحب سے اس نے اپنے سر پر شفقت سے پیار لیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ یہ سب کیا ہے ڈیڈ؟ آپ اس لڑکی کی ساری شرطیں کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کے والد صاحب نے مسکراتے ہوئے مہروش کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ کھیل کھیلنے والے تم ہی ہو؟ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جس کی وجہ سے تم نے اس سے شادی کی، تمہارے خیالات میں نے اس کو بتا دیے تھے، اور اس نے بھی مجھے اوکے کر دیا کہ وہ بھی اس کھیل میں کودنے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ اسے یہ بات میں نے نکاح کے بعد بتائی، ذرا بھی نہ گھبرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہر لڑکی تمہارے قابو میں آ کر تم سے دبتی رہے گی؟ یہ موجودہ دور کی ماڈرن لڑکی ہے، اسے کچھ کہا نہ تو تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروا دے گی۔ مہروش نے اپنے سسر کی اس حمایت پر ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کیے اور شہباز خان کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کسی میکانیکی انداز میں اس کے اشارے پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ اسے کہتے ہیں اشاروں پر نچانا۔ اس کے والد صاحب اٹھے اور اس کے کان میں آہستہ سے ہنستے ہوئے سرگوشی کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تم مکار لڑکی، تم مجھ سے بھی زیادہ شاطر نکلی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا؟ لیکن مہروش نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر چائے کا کپ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے چائے ختم کر کے دوبارہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی۔ شہباز نے غصے میں ہاتھ مار کر ٹیبل پر پڑے برتن نیچے گرا دیے۔ مہروش نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یہ آواز باقاعدہ طور پر سنی اور کندھے اچکا کر دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جل بھن کر کمرے میں آیا تو وہ اپنا بیگ اٹھائے کہیں جانے کے لیے تیار نظر آنے لگی۔ مجھے مائکے جانا ہے، امی بیمار ہیں، یہاں نہیں آ سکتی، مجھے مائکے چھوڑا دو۔ شہباز خان کو اس نے آرڈر دیا تو وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، مہروش نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈرائیور نہیں ہیں، اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں، میرے شوہر ہیں، اور شادی کے بعد یہ فرض آپ کا ہے کہ آپ مجھے مائکے لینے اور چھوڑنے کا کام سر انجام دیں۔ شہباز خان کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر ہی پیٹ لے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر باہر جانے لگی، پھر کچھ یاد آنے پر واپس پلٹی۔ میں نیچے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، نیچے آ جائیے اس سے پہلے کہ مجھے پولیس میں کیس فائل کرنا پڑے کہ شوہر تشدد کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، اس لیے میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں، اور اس کی ساری جائیداد بھی۔ یہ سننا تھا کہ شہباز خان نے اپنا شرٹ بدلا تھا اور برے برے منہ بناتا ہوا اس کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھا۔ آہستہ چلائیے، کیا کرنا ہے؟ مارنے کا ارادہ ہے؟ مہروش نے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، مارنے کا ہی ارادہ ہے، دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں مار دوں، شہباز نے غصے میں کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ لیکن آپ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر بھی جائیداد آپ کے ہاتھ نہیں آنی ہے، آپ کے والد صاحب آپ کو آگ کر دیں گے، اور یہ بات انہوں نے خود مجھ سے کہی ہے۔ وہ پورا راستہ اس کی یہ بات سن کر خاموش رہا اور اسے گیٹ پر اتار کر جانے لگا تو اس کے پاس آئی۔ اندر آ کر امی سے مل لیجیے، انہیں اچھا لگے گا۔ شہباز نے نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ وہ دروازے پر کھڑی اس خالی سڑک کو دیکھنے لگی جس پر تھوڑی دیر پہلے اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ مہروش نے کل رات اس کے ظلم سہنے کے بعد خود کو مضبوط بنانے کی ٹھان لی تھی، مگر خود کو مضبوط بنانے کے باوجود اس کا دل شہباز خان کی بے حسی پر خون کے آنسو روتا تھا۔ اب بھی شہباز خان کے گھر نہ آنے پر مہروش کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے، لیکن اس نے سرعت سے انہیں صاف کر کے اپنی امی سے ملنے کے لیے قدم اندر بڑھا دیے۔ رات کو وہ اسے لینے نہ آیا، وہ خود ہی کیب کروا کر گھر آئی تو وہ ملازمہ پر برس رہا تھا۔ میں تمہیں کہہ کر گیا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا، اور تم نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا۔ ملازمہ نے مہروش کو دیکھا تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہا،
بی بی صاحبہ نے کہا تھا وہ خود گھر آ کر کھانا بنائیں گی۔ شہباز اچھل پڑا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو مہروش اسے ہنستے ہوئے دیکھنے لگی۔ میں بنا رہی ہوں، ٹیبل پر بیٹھ جائیے، ابھی بن جائے گا۔ شہباز کچھ بھی کہے بغیر کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ مہروش نے جلدی جلدی آستینیں چڑھائیں اور 1 گھنٹے کی محنت سے زبردست چائنیز بنا کر اس کے آگے رکھا۔ پہلا نوالا لیتے ہی شہباز نے برا سا منہ بنایا۔ یہ اتنا پھیکا پھیکا سا کیوں ہے؟ مہروش مسکرا کر اس کے پاس آئی، اس کے قریب بیٹھ کر اپنی تھوڑی ہتھیلی پر رکھ کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ نمک کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ آپ کے اندر غصے کی صورت بھرا پڑا ہے۔ تھوڑا سا غصہ کم کیجیے، میں یہاں سے نمک ڈال دیتی ہوں۔ بات ختم۔ شہباز اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تبھی اس نے پاس پڑی نمک دانی اٹھا کر نمک چھڑکا اور چپ چاپ کھانے لگا۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ میں تو سمجھا تھا کہ یہ میرے رعب اور دبدبے میں آ جائے گی، لیکن یہ تو مجھ سے بھی زیادہ شاطر نکلی۔ رات کو جب وہ بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر کریم لگا رہی تھی۔ لائٹ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ لیکن مہروش نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ لائٹ بھلے ہی بند کر دیجیے، لیکن میں کھڑکی کھلی رکھوں گی، کیونکہ مجھے اندھیرے میں بہت زیادہ گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اے سی کی ٹھنڈک اپنی جگہ، باہر کی ہوا اپنی جگہ۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کی لائٹ تو بند کر دی، لیکن لیمپ کی روشنی جلائے رکھی اور کھڑکی بھی کھول دی۔ اس گھر میں میری مرضی چلے گی یا تمہاری ہی چلتی رہے گی؟ یہ یاد رکھو، یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں۔ مہروش ہنس پڑی۔ مجھے یاد ہے کہ یہ گھر اب صرف آپ کا نہیں رہا، میرا بھی بن گیا ہے، تو 50-50 چلے گا، 100% بالکل بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ صوفے پر لیٹے گی، لیکن وہ تو بالکل اس کے برابر میں بیڈ پر لیٹ کر پرسکون نیند سو گئی۔ شہباز اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں اس کا خوبصورت سراپا اسے متوجہ کرنے لگا۔ کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کے بالوں سے شرارت کی تو وہ بال اس کے منہ پر اڑنے لگے۔ شہباز کا غصہ نہ جانے کہاں کھو گیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔ وہ نیند میں کسمسائی اور پھر آنکھیں کھول کر جب اسے اپنے اتنے قریب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا تو شہباز دور ہٹا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم سے محبت کرنے لگا ہوں، بس ایسے ہی تمہارے بال عجیب سے لگ رہے تھے تو ہٹا دیے۔ مہروش نے اس کی بات سنی تو مسکرائی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں، لیکن ایسا لگ تو نہیں رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ لے کر سو گئی۔ وہ ساری رات کروٹ پر کروٹیں بدلتا رہا۔ مہروش اچھی طرح اس بات کو محسوس کرتے ہوئے اٹھی اور لیمپ کے ساتھ لائٹ بھی جلا دی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہیں بدلے کی آگ آپ کے دماغ تک تو نہیں پہنچ گئی؟ مہروش کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سن رہ گیا۔ میں تھک گیا ہوں، بیزار ہو گیا ہوں تم سے۔ تم چلی کیوں نہیں جاتی ہو میری زندگی سے؟ وہ مسکرائی تھی اور پھر چند لمحوں کے لیے کمرے سے ہی غائب ہو گئی۔ شہباز کو لگا کہ اس نے اس کی بات کو سنجیدہ لے لیا ہے۔ جب کافی دیر بعد بھی وہ کمرے میں نہ آئی تو اسے تشویش ہوئی۔ وہ بستر سے اٹھ کر گھڑی کو دیکھتے ہوئے جہاں 3 بج رہے تھے، کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیاں اترتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف جانے لگا۔ تبھی کچن میں جلتی لائٹ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ اس وقت کچن میں کون ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور جیسے ہی کچن میں گیا تو اپنی جگہ حیران رہ گیا۔ وہاں مہروش کھڑی کافی بنا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ادھر آ جائیے، ویسے میں کمرے میں لانے ہی والی تھی۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی اور آپ کی نیند نہ آنے سے میں ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ سوچا کیوں نہ کافی پی لی جائے، ویسے بھی کمرہ بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے، گرم گرم کافی بہت اچھی لگے گی، ہے نا؟ شہباز نے برے برے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں تو سمجھا تم نے میری بات کو سیریس لے کر سوچ لیا کہ اس گھر سے چلی جاؤں۔ مہروش نے زور سے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ میں ایسی باتوں کو سیریس نہیں لیتی۔ زندگی نے ایسے بہت سے دن دکھائے ہیں جہاں یہ سٹینڈ لینا پڑا، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے کافی اس کی طرف بڑھائی تو شہباز نے نہ چاہتے ہوئے کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ پہلی بار وہ مسکرایا تھا۔ وہ دونوں وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ نے اس دن میرے منہ پر شراب اچھالی اور میں نے آپ کو تھپڑ مارا، حساب برابر ہو گیا تھا، پھر بدلہ کس بات کا؟ شہباز نے قرب سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ یہ لڑکی اسے ٹھیک طرح سے جینے نہیں دے گی۔ اس نے سوچا بس کچھ زخم
کبھی نہیں بھرتے۔ اسے بہت سے ایسے تلخ تجربات اپنی زندگی کے ساتھ یاد آئے جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ دیکھو شہباز خان، میں تم سے ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ نہ تم مجھے طلاق دے سکتے ہو، نہ میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ اب تمہارا شوق بھی پورا ہو گیا ہے۔ پہلی رات کو تم نے خوب اپنے بدلے نکالے ہیں، مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا ہے۔ میں تب تمہارے اس اچانک بدلتے رویے پر حیران تھی۔ میں کچھ کر نہیں سکی، ایسا لگا جیسے اس رات میرے حواس سلب کر لیے ہوں کسی نے۔ میں تمہاری درندگی سے خود کو بچا نہیں پائی۔ تم نے اس رات سے میرے وجود کا پامال کرتے میری روح کو زخمی کر ڈالا، اور دیکھو میں اب بھی زخمی ہوں اور شاید زخمی رہوں گی۔ میں تو صبح ہونے سے پہلے گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہتی تھی، اور شاید چلی بھی جاتی اگر مجھے تمہارے بابا نہ روکتے۔ ان کے سمجھانے پر میں نے تمہیں ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی شہ پر ہی میں نے تم سے وہ سب کہا، اور انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ انہوں نے واقعی تمہارے شیئرز میرے نام کر دیے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو سدھارنے کا فیصلہ بہت پہلے سے ہی کر چکے تھے۔ جب شہباز نے ان کے سامنے اس رات مہروش سے شادی کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ مجھے تمہاری جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے تم سے مطلب ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، کیونکہ میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو بتا دو، ورنہ میں ابھی یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے جا کر قصہ ختم کرتی ہوں۔ ویسے بھی بدلہ لے کر تمہیں سکون تو مل گیا ہے، اب اگر چلی بھی جاؤں گی تو کیا ہی فرق پڑے گا۔ میں سیریس ہوں، مجھے ٹھیک جواب دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں رہوں تو ٹھیک، اگر نہیں چاہتے ہو تو واپس چلی جاتی ہوں۔ ویسے بھی یہ شادی تمہارے لیے ایک ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں تھی۔ شہباز اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ پل میں تولا پل میں ماشا کیوں تھی؟ ابھی تو اس کے دل نے دھڑکنا سیکھا، ابھی تو وہ اس کی باتوں میں مگن ہونے لگا۔ وہ اس کے شادی کی پہلی رات کیے جانے والے ہتک امیز رویے کے باوجود پہلے دن سے اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کا ہر کام خود کرتی، یہاں تک کہ ناشتہ بھی وہ اس کے لیے خود ہی بناتی تھی، اور اس کو اب وہ اپنی لت لگا کر جانے کی بات کر رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ شہباز کی بات سن کر حیرت کے مارے کافی اس کے گلے میں اٹک گئی اور وہ کھانسنے لگی۔ شہباز نے فوراً سے اٹھ کر پانی بھرا اور اسے دیا۔ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری چھوڑو، تم کیا چاہتی ہو یہ بتاؤ، کیا تم جانا چاہتی ہو؟ اس نے مہروش سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جانا چاہتی تھی لیکن نہیں جا سکتی۔ سچ یہی ہے، تمہارے سامنے میں نے خود کو بہادر ظاہر کیا، لیکن میں بہادر نہیں ہوں۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تو شہباز کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسر ڈالا ہو۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تو شہباز کو ایسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسر ڈالا ہو۔ وہ فوراً سے اس کی طرف بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا کیا۔ جانتا ہوں کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے شادی بے مقصد ہی کی ہے، لیکن اب اس شادی کا مقصد ہوگا، اور وہ مقصد محبت ہی محبت ہوگا۔ وعدہ کرتا ہوں میں اب تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ 2 دن ہوئے ہیں تمہارے ساتھ رہتے ہوئے، اور لگتا ہے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ اب جاؤ گی تو جی نہیں پاؤں گا۔ زندگی میں بہت سے رشتے آئے اور آ کر واپس بھی چلے گئے۔ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، بس ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی عادت ہو جائے گی، اور مجھے تو ابھی سے ہی ہو گئی ہے۔ مہروش نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا، تو پھر ہم اپنے رشتے کی شروعات دوستی سے کرتے ہیں۔ شہباز نے نفی میں سر ہلا کر ہنستے ہوئے اس کے سر سے سر ٹکایا، اور اب ہمارے درمیان دوستی نہیں صرف محبت ہی محبت ہوگی۔ اور اتنا کہتے شہباز نے اس کے لبوں کو نرمی سے چھو لیا۔ شہباز کی بے باک حرکت پر مہروش شرما کر مسکرانے لگی۔ لیکن ایک بات کا وعدہ کرو، تم اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ دو گے، اور شراب تو سب سے پہلے۔ میں تمہیں اس حال میں قبول تو کر رہی ہوں، لیکن تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ شہباز نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا، اور وہ دونوں اپنی اپنی کافی اٹھا کر پینے لگے۔ زندگی اس قدر آسان ہو جائے گی ان دونوں نے کبھی نہیں سوچا تھا، خاص طور پر مہروش نے۔ وہ نہ روئی، نہ ڈری، نہ جھجکی، نہ گھبرائی، بس بہادری سے مقابلہ کیا، اور اس کی بہادری جیت گئی۔ شہباز کو چاروں شانے چت کر کے اب وہ اس کے گن گا رہا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے اپنی تعریف سن رہی تھی۔ یہیں سے محبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ آخر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ مزید نئی دلچسپ ناول پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔